हाँ जनाब अबू बकर साहब, جی بولیے. آج کل کہاں قیام فرما رہے ہیں؟ میں تو ابھی ادھر ہوں، ہمارے علاقے میں. اچھا، یاتمال ضلع، جی یاتمال میں یا ناندیڑ میں؟ یوتمال. یوتمال میں. اچھا، جناب والا یہ بتائیے، رمضان میں آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا ملاقات کریں گے اسلام پور آ کر، تو آپ آئے نہیں، اور اس کے بعد اچھا، علم غیب کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے، ذرا واضح فرما دیجیے. مطلب علم غیب کا آپ قائل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، یہ بات آپ مانتے ہیں یا اس کا منکر ہے؟ آپ مانتے ہیں؟ ہم تو مانتے ہیں. اچھا، جی. ہم نہیں مانتے. آپ نہیں مانتے؟ ہاں، ہمارے اکابر جو ہے ان کی بات مانتے ہیں. تو آپ کے اکابرین نے کیا لکھا ہے، ذرا کچھ وضاحت سے فرما دیجیے، اور آپ کے اکابرین کی بات قرآن و حدیث سے ثابت کیجیے. فی الحال تو دعویٰ آپ کا ہے کہ آپ علم غیب مانتے ہیں، تو آپ دلائل پیش کیجیے. علم غیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ جن کے اندر اللہ فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عالم الغیب ہے اللہ تعالیٰ، غائب کا جاننے والا، کسی کو اپنے غائب کی اطلاع فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی پر اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ غائب کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو. الا من ارتضی من رسول. الا، تو الا جو استثناء ہے پہلے لفظ کے خلاف، مستثنا اور مستثنا منہ کے بیچ میں حروف استثناء آتا ہے، یعنی پہلے کسی کو ظاہر نہیں کرتا مگر کے بعد جو لفظ ہے اس کے بارے میں اس بات ہوتا ہے نا. جی. لفظ استثناء اللہ، تو استثناء کے ذریعے سے پہلے لفظ کا، استثناء سے پہلے والے جملہ کا انکار اور بعد والے جملہ کا اس بات ہوتا ہے استثناء کے ذریعے سے نا. اللہ تعالیٰ کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر نبیوں پر ظاہر کرتا ہے، پسندیدہ رسولوں پر اللہ تعالیٰ غائب ظاہر فرما دیتا ہے، غائب دیتا ہے. تو یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوا اور بہت سارے دلائل سے ثابت ہوا. بہت سارے حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اخفا علیہ رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارے رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اور تمہارے خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے خشوع دل کے احوال کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں. اور کون کہاں مرے گا، جیسا آپ علوم خمسہ کے بارے میں آپ لوگ بتاتے ہیں. علوم خمسہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. تو یہ علوم خمسہ کے بارے میں آپ لوگ بہت سختی سے اس کو پرچار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ 5 چیز اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن حدیث سے ثابت ہے یہ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل ابو لہب کہاں مرے گا، عتبہ شیبہ کہاں مرے گا، ابو جہل کہاں مرے گا، کفار کے بڑے بڑے سرداران کہاں کہاں مریں گے، سب کے نشاندہی مرنے سے پہلے بتا دیا. کون کہاں مریں گے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. یعنی اس آیات کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا. اللہ یہ 5 علوم خمسہ بھی اللہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو دیا. اور آپ بول رہے ہیں
آپ بول رہے ہیں اپنے اکابرین کی بات، آپ کے اکابرین کی کتاب سے بھی ثابت کروں گا، علم غیب آپ کے اکابرین بھی مانتے تھے۔ علم غیب کلی طور پر نہیں مانتے، جزئی طور پر وہ جو اللہ تعالیٰ جس پر ظاہر کرتے وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب، لیکن کلی طور پر وہ یہ بات تو نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بعض علوم غیبیہ آپ کہتے ہیں، بعض کلی کا مطلب کیا ہے؟ جی مکمل طور پر جیسے اللہ تعالیٰ کو علم ہے ویسے مکمل طور پر ہر چیز کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا۔ عالم الغیب کس کو کہیں گے؟ عالم الغیب، لفظ عالم الغیب کا اطلاق نہیں کرا رہے ہیں، بات یہ ہے کہ علوم غیبیہ نبی کو، ایک تو لفظ عالم الغیب یہ اللہ کا نام ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ عالم الغیب اللہ کا نام ہے۔ اور اللہ کے نام کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کے بعض نام خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور وہ نام غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا، اور کچھ نام ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا رؤوف الرحیم، ان اللہ رؤوف الرحیم، اللہ رؤوف الرحیم، بے شک اللہ رؤوف الرحیم ہے، لیکن سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نبی کے لیے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی کے لیے استعمال، وہاں تاکید کے ساتھ، انا تاکید کے ساتھ اللہ کے لیے استعمال ہوا، اور یہاں نبی کے لیے بھی استعمال ہوا، اور کریم اللہ کا نام ہے، فرشتے جبریل کے لیے بھی استعمال ہوا، نبی کے لیے استعمال ہوا۔ تو لیکن عالم الغیب جب اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے نبی کے لیے استعمال نہیں کیا، کسی اور مخلوق کے لیے استعمال نہیں کیا، تو ہم لفظ عالم الغیب استعمال نہیں کر سکتے، اللہ کے لیے خاص ہے عالم الغیب۔ لیکن علوم غیبیہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ میں عالم الغیب کا میں یہ سوال نہیں پوچھا تھا، میں شروع میں جو پوچھا تھا کہ علم غیب نبی کو ہے، آپ نے کہا نہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے لا تعلمون نحن نعلمون، کہ جن کو یہ 11ویں پارے میں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُ، جن کو آپ نہیں جانتے ہم انہیں جانتے، اس علم غیب کہاں سے ثابت ہوا؟ اچھا، تو یہ جہاں جہاں انکار ہے، دو باتیں ہیں، ایک انکار کی بھی آیاتیں ہیں، اس بات کی بھی آیاتیں ہیں۔ تو اگر انکار کی آیات کو آپ مان رہے ہیں تو اس بات کی آیات کا انکار ہو رہا ہے، اس بات کی آیات مانتے ہیں تو انکار کی آیات کا انکار ہو رہا ہے۔ تو اس بات میں علماء اکرام کا، سنیے، مفسرین کا اس میں قول ہے، اس میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جہاں انکار ہے وہاں سے ذاتی علوم کا انکار ہے، ذاتی علوم کا انکار ہے، اور جہاں اس بات ہے وہاں عطائی علوم کی اس بات ہے، نبی کو اللہ نے عطا کیا، اللہ کی عطا سے نبی کو علم ہے، اور جہاں پر انکار ہے وہاں ذاتی طور پر اللہ کے بتائے بغیر میں نہیں جانتا، نبی نے جہاں فرمایا میں نہیں جانتا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر نہیں جانتا، اللہ بتائے تو ما کانا وما یکون کا علم اللہ تعالیٰ مجھے دیا ہے۔ وہ نہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پر مطلع کیا گیا وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غیب کا علم ہے جتنا کہ آپ کو دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اس کا تو ہم بھی انکار نہیں کر رہے نا۔ تو علم غیب کلی کا جس کے لیے اللہ، جو علم اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب ذرا سوچ سمجھ کے کہیے، کیونکہ اگر آپ مانتے ہیں تو بھی آپ پھنس جائیں گے، اگر ان کا بعض بھی مانتے ہیں اللہ کے بتانے سے مانتے ہیں تو بھی پھنس جائیں گے، کیونکہ تقویت الایمان میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ علم غیب اللہ کے صفات خاصہ ہے، کسی مخلوق کے لیے اگر کوئی مانے، تھوڑا مانے یا زیادہ، ذاتی مانے یا عطائی، بہرحال شرک لازم ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ نے جو دلیل پیش کی اس کے اوپر قرآن کریم کی ایک واضح آیت ہے جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ قل لا یعلم، یہ ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، خود فرمایا جا رہا ہے کہ بھائی مجھے علم غیب نہیں، اور بکثرت آیتیں ہیں قل لا ولا اقول لکم قل لا اقول لکم عندی،
पूरा पढ़िए, पूरी आयत फिर से पढ़िए, पूरी आयत पढ़िए। पूरी आयत ही तो पढ़ रहे हैं। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैब। उसके बाद सूरह अनाम की 50वीं आयत है। वाला उसके बाद पढ़िए ना, एक दो जुमला और पढ़िए। जी। वलौ कुन्तु अअलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर, है ना? हाँ, लस्तक्सरतु मिनल खैर। वलौ कुन्तु अअलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू, ये आयत है। तो इस आयत से आप दलील दे रहे हैं नबी को गायब नहीं है ना? आप गौर से जरा सुनिए मौलवी साहब, ये आपने मगरिब से पहले आपको कॉल किया था तो आपने बताया था कि मुनाजरा नहीं हो रहा है, इफ़हाम और तफ़हीम होंगे, ठीक है ना? तो आपको कोई भी, ना हम हरा रहे ना आप मुझे जिता रहे, कोई भी बात नहीं, बस हम मुज़ाकरा कर रहे हैं ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो, ठीक है ना अबू बकर साहब? जी, हाँ, मोहब्बत के अंदाज में, और ये हमारा ये मोहब्बताना पैगाम हमेशा जारी रहेगा, ठीक है जी। हाँ, तो आप जो ये आयत पढ़े हैं, वलौ कुन्तु अअलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर, अगर मैं गायब जानता बहुत खैर हासिल कर लेता। ऊपर से पूरी आयत पढ़ी है मैंने। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैब, ये वला अअलमुल गैब ये मैंने आपको दलील के तौर पर पेश किया। अल्लाह फरमा रहे कि आप तो इस आयत को मानेंगे तो जहाँ पर है कि मैंने नबी को गायब दिया, फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा, उस आयत को भी मानना पड़ेगा। तो उस आयत को भी मानना और इस आयत को भी मानना। अगर एक आयत का भी आप इनकार करेंगे तो ईमान वाले नहीं रहेंगे। तो ये दोनों आयत को अगर तत्वीक करना तो इल्म अताई और जाती फर्क करना पड़ेगा। अताई अल्लाह के अता किए बगैर मैं गायब नहीं जानता। अगर मैं खुद से गायब जानता होता, खुद से जाती तौर पर, ये आपकी किताब से भी, मैं आपकी किताब से दलील दे रहा हूँ। मैं किताब का आपकी जो किताबें हैं मेरे पास हवाला मौजूद है। ये जो जाती और अताई का फर्क है, ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। एक किताब है आपके, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मदारिजुन नबुवा, हाँ, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, मदारिजुन नबुवा जी। मैं आपको इससे पहले भी ये बताया आपको कि हम जो है हर गैब की नफी मुतलकन नहीं मुराद लेते। तो हर गैब का अगर मुतलकन इनकार नहीं करते, आप थोड़ा मानते हैं, इसका मतलब थोड़ा गैब आप मानते हैं, है ना? मनसब रिसालत के लिए सुनिए तो सही, मनसब रिसालत के लिए जिस कदर जो है इल्म गैब की यानी इल्म गैब की ज़रूरत होती है, इल्म गैब की खबरों की और गैब की चीज़ों का इल्म होना किसी रसूल के लिए जितना ज़रूरी होता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला मिन जानिबिल्लाह वही के ज़रिए दे दिया करते हैं। जी, तो इसका मतलब तो आप मनसब नबुवत के लिए गायब को ज़रूरी समझते हैं। तो इस्माइल दहलवी जो लिखे हैं कि जाती अल्लाह ताला की सिफात खासा है, किसी मखलूक को इल्म गायब हासिल नहीं। अगर कोई मखलूक के लिए इल्म गायब माने तो वो बहरहाल शिरक है, चाहे जात। ये देखिए, तो वो इल्म गैब कुल्ली की बात चल रही है, वो जो उन्होंने कहा है वो इल्म गैब कुल्ली के बारे में कहा। यहाँ पर जुज़ी कुल्ली हर किस्म के गायब का इल्म अल्लाह के लिए खास है। किसी के लिए अकीदा ना रखा जाए कि आपको इल्म गायब था, ये अकीदा रखा जाए आपको इल्म गायब था, खलीस शिरक है। ये फतावाए रशीदिया 104 नंबर पेज में आप इस हिसाब से तो फिर आप मुशरिक हो जाएंगे। नहीं, फिलहाल तो मेरे पास वो किताब नहीं है, मैं उस किताब में देखूंगा तो आप देख लीजिए। हाँ सुनिए, मैं उस किताब वो पेज मैं आपको इंस्टॉल कर रहा हूँ जनाब, आप जल्दी ना करें। आपको मैं क्या कह रहा हूँ, आप सुनिए, अभी आपको भेज रहा हूँ, आप पढ़कर सुनाए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ,
तक़वियतुल ईमान का और फतावा रशीदिया की इबारत आपको भेज रहा हूँ। अगर आप थोड़ा इल्म गायब मान रहे हैं तो भी उलमा देवबंद के हिसाब से आप मुशरिक हैं। वो नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, उनको साइड में रखिए आप। नहीं, आप उनके साइड में, जब वो आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप, मैं बरेलवी इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ, आप अशरफ अली थानवी की और उलमा देवबंद की आप नुमाइंदा बनकर आए हैं, तो उनको साइड में नहीं रख सकते ना। हमारे बुजुर्ग को हम साइड में कैसे रखेंगे? हमारे सर के ताज हैं, उनको सर पे रखेंगे। आपके बुजुर्ग हैं तो आप अपने सर पे रखेंगे अपने बुजुर्गों के नाम। ये पढ़िए अबू बकर साहब, सुनिए, मैं आपको भेजा मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। जी मैं देख रहा हूँ आपको जी, सुन सही। आप सुनिए, हक यानी हक ताला जैसा इल्म गैरुल्लाह के लिए साबित करता है, बिलाशुबा उसके अकीदे से इंसान मुशरिक हो जाता है, खा ये अकीदा किसी बड़े से बड़े इंसान के ताल्लुक रखे या मुकर्रब फरिश्ते के बारे में, चाहे उनका ये इल्म जाती समझा जाए या अल्लाह का अता किया हुआ हो। हर सूरत में शिरकी अकीदा है। ये हर सूरत में पढ़िए आप, उसके ऊपर जो बात लिखी है वो तो पढ़िए। ऊपर क्या लिखा, ऊपर पढ़ूं मैं? पढ़िए। ऊपर भी पढ़ रहा हूँ, आपके कहने के मुताबिक मैं ऊपर भी पढ़ रहा हूँ। रुकिए। बीमारी व सेहत, फराखी व तंगी, मौत व हयात और गम व मुसर्रत, उसको इन सब की हर वक्त खबर रहती है। जो बात मेरी जुबान से निकलती है वो उसे सुन लेता है और मेरे दिल के ख्यालात और तसव्वुरात से वाकिफ रहता है। इन तमाम बातों से, यानी मखलूक के बारे में अगर ऐसा एतकाद रखे तो वो इन तमाम बातों से शिरक साबित हो जाता है। ये शिरक फिल इल्म है, यानी हक ताला जैसा इल्म गैरुल्लाह के लिए साबित करता है। बिना शुबा इस अकीदे से इंसान मुशरिक हो जाता है, खां ये अकीदा किसी बड़े से बड़े इंसान के ताल्लुक से रखे या मुकर्रब फरिश्ते के बारे में, चाहे उनका ये इल्म जाती समझा जाए या अल्लाह का अता किया हो, हर सूरत शिरकी अकीदा है। ये एक इबारत हुई। और दूसरे इबारत में ऊपर से पूरी बात तो साबित तो हो गई, वाज़ेह तो हो गई, यानी अल्लाह जैसा इल्म गैरुल्लाह, यानी अल्लाह ताला जैसा इल्म साबित करना तो बिल्कुल नहीं। इल्म ये अल्लाह के जैसा एक जुज के बारे में अलग बताया गया है। चाहे आप थोड़ा एक टॉपिक पर भी, एक चीज के बारे में भी अगर गायब के तस्वुर करते हैं नबी के बारे में, ये अकीदा रखना कि आपको इल्म गायब था। ये फतावा रशीदिया में खुलासा कर दिया है। फतावा रशीदिया के देखिए 104 नंबर पेज है फतावा रशीदिया। ये अकीदा आप पढ़िए। ये अकीदा रखना कि आपको इल्म गायब था सरीह शिरक है। तो आप कैसे बचेंगे शिरक से? शिरक से बचना है तो फिर बरेलवी बनना पड़ेगा। देवबंदी रहेंगे तो देवबंदियों के एतबार से आप मुशरिक हो जाएंगे। नहीं, क्यों होंगे मुशरिक? आपकी समझ का फर्क है। इल्म गायब मुतलकन बताया गया है, ये नहीं कि जुज़ी और अल्लाह के जैसा, अल्लाह के बराबर। अल्लाह के बराबर तो हम नहीं मानते, कोई नहीं मानते। तो वो भी तो हम भी तो नहीं मानते। नहीं, थोड़ा या ज्यादा हर सूरत मुशरिक है, हर सूरत शिरक लाजिम आता है। हर सूरत नहीं, आप पूरे ऊपर से जो बात पढ़े, अल्लाह जैसा इल्म गैरुल यानी हक ताला जैसा इल्म गैरुल्लाह के लिए साबित करना, उसके ऊपर जो लाइन लिखी है वो पढ़िए ना आप। यानी हक ताला, ये शिरक फिल इल्म है, यानी हक ताला जैसा इल्म गैरुल्लाह के लिए साबित करना, बिला शुबा इस अकीदे से इंसान मुशरिक हो जाता है। बिल्कुल सही तो बात है, इसमें क्या गलत बात है? नबी को अल्लाह ने अबू जहल के मौत की जगह बताया। नबी को अल्लाह जैसा इल्म बताया, कहाँ? नहीं, वो बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो इन्होंने जो बात लिखी है, क्या लिखी है? यानी हक ताला जैसे इल्म गैरुल्लाह के लिए साबित करना, बिला शुबा इस अकीदे से इंसान मुशरिक हो जाता है। आप ये मानते कि नहीं मानते? वो तक़वियतुल ईमान फतावा रशीदिया में क्या लिखे हैं वो पढ़िए जरा। क्या लिखे? फतावा रशीदिया में लिखा है, फतावा रशीदिया में लिखा है, ये नीचे की जो इबारत है, ये अकीदा रखना कि आपको इल्म गायब था,
صریح شرک ہے. ہاں بالکل. اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی. کیا ہے صحیح حدیث؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب وهو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ. بخاری شریف. تو ان تمام احادیث سے پھر اس آیات کو عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اس آیات کا پھر انکار کریں گے. میں نے آپ کو معرف القرآن کا ایک صفحہ بھیجا ہے، وہ دیکھیے. ہاں معرف القرآن کا آپ کو میں نے ایک صفحہ بھیجا ہے، جو اس میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ استثناء کا اس صفیانہ شبہ کا یہ جواب ہے کہ علم غیب کلی کی نفی سے ہر غیب کی نفی مطلقاً مراد نہیں، بلکہ منصب رسالت کے لیے جس قدر علم غیب کی خبروں اور غیب کی چیزوں کا علم کسی رسول کو دینا ضروری ہے، وہ اس کو ان کو من جانب اللہ بذریعہ وہی دے دیا جاتا ہے. یہاں پر تقویت الایمان میں بالکل صاف طور پر بتایا گیا ہے، تقویت الایمان میں بالکل صاف طور پر تھوڑا بھی علم غیب مانا جائے، تھوڑا یا زیادہ، لفظ تھوڑا ہے. تھوڑا کی بات نہیں، تھوڑے کی بات لکھی ہوئی نہیں ہے. آپ بتائیے علم غیب اگر کم مانے تو بھی مشرک ہوتا ہے، زیادہ مانے تو بھی مشرک ہوتا ہے. ہیلو 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 دونوں جنے ذرا خاموش رہیے. حضرت نے ایک بخاری شریف پیش کی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ جو یہ کہے کہ حضور کل کے بارے میں جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے. جی. تو اب یہ مجھے بتائیے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول سے پوچھ رہی ہیں کہ اے نبی پاک یہ بتائیے کہ سب سے پہلے آپ سے کون سی جوزہ ملاقات کریں گی؟ جی سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا آخری وقت ہے، اور آپ امی عائشہ پوچھ رہی ہیں کہ اے میرے پیارے شوہر یہ بتائیے کہ سب سے پہلے آپ سے کون سی جوزہ ملاقات کریں گی؟ تو یہ تو کل کی بات خود ہی پوچھ رہی ہیں آپ. اچھا سنیے، پوچھ رہی ہیں کہ سب سے پہلے آپ سے، سنیے پہلے بات سنیے. اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی ہیں کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے پہلے آپ سے کون سی جوزہ ملاقات کریں گی؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے ہاتھ سب سے سخی ہوں گے، لمبے ہوں گے. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سب کے ہاتھ ناپنا شروع کرتی ہیں. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے انتقال ہوتا ہے، اور وہ خیرات اور صدقہ کرنے میں سخی تھی. تو ہاتھ لمبے سے مراد صدقہ کرنے والی، خیرات کرنے والی. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے حضرت زینب نے جا کر کے ملاقات کی. کس سے؟ حضور علیہ السلام سے. تو یہ کل کی بات جو کل ہونے والی ہے، اور ایک طرف امی عائشہ کہہ رہی ہے کہ جو یہ کہے کہ نبی کل کے بارے میں جانتے تھے وہ جھوٹا ہے. تو امی عائشہ کل کے بارے میں خود پوچھ رہی ہیں. تو پھر دونوں حدیث ٹکرا گئی، دونوں بخاری کی حدیث ہے. کیسے نہیں ٹکرا رہی ہے؟ جو امی عائشہ کل کے بارے میں پوچھ رہی ہے نا، کوئی ٹکراوا نہیں، حدیث میں کوئی ٹکراوا نہیں ہے. کیسے بتائیے پھر یہ امی عائشہ کل کے بارے میں خود کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کل کے بارے میں خود پوچھ رہی ہیں اللہ کے نبی، ٹھیک ہے، آپ سے آ کر کون ملے گا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتا کہ آپ ان کو کیا. ارے جناب کون سی آیت میں آیا وہ؟ وہی کہاں آئی؟ کون سی آیت میں آیا وہ؟ کیا وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا، وہ کہاں آیا؟ کون سی آیت میں آیا؟ ہر وحی جو ہے تو ارے جناب من سنیے شاہ سنیے میری بات. شاہ عبد الحق محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بتائیے. ارے حضرت سنیے نا، حضرت سنیے. ابھی تک آپ کی سن رہے تھے، آپ ہماری تو سنیے. آپ نہیں، مجھے پوری وضاحت تو کرنے دیجیے. آپ نے کہا وحی کے ذریعے بتایا. ارے ایک منٹ رکیے. آپ نے کہا وحی کے ذریعے بتایا. ارے یار پھر بولنے نہیں دے رہے. آپ نے کہا وحی کے ذریعے بتایا. آپ نے کہا وحی کے ذریعے بتایا. سنیے تو صحیح. آپ نے کہا وحی کے ذریعے بتایا. تو امی عائشہ کل کی بات کو پوچھ رہی ہیں، خود پوچھ رہی ہیں. اور اس حدیث میں کہا کہ جو یہ کہے حضور کل کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے. تو آپ اس کی نفی نہیں کریں گے. شاہ عبد الحق محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نفی کر دی کہ یہاں سے ذاتی اور عطائی مراد ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پوچھا، یہاں سے ذاتی طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ نبی خود سے جانتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے.
عطائی علم غیب کی خود نفی کر رہی ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پوچھ کے کہ کل آپ سے سب سے پہلے کون سی جوزہ ملاقات کرے گی جا کے؟ آپ نے کیا کہا کہ ایک چیز اور بتا دوں، ایک منٹ رک جائیے، ایک چیز اور بتا دوں. ایک تو یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی. دوسری حدیث میں نے کہا آپ نے کہا کون سے حدیث میں، کون سی قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کہا وہی آئی، ہاں وہی آئی وہی کے ذریعے. تو اس حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول وہی کے ذریعے بتا دیتے ہیں. ہاں تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہی ناہید کی شرح میں محدث نے لکھا ہے، آپ اپنی طرف سے کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ وہی کی کس میں آپ بتائیے. ہاں اب یہ آپ نے صحیح بات پوچھی. اب مجھے یہ بتائیے کہ ماں کانا بما یکون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو، آپ نے میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو، وہی بتا رہا ہوں. ماں کانا بما یکون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابتداء خلق سے ابتداء خلق تک جو چیز ہو چکی. ارے سنیے میری بات سنیے. آپ تو اپنی بات سنا رہے ہیں آپ کو. ارے ایک منٹ سنیے تو صحیح. وہی کی جتنی قسمیں ہوتے وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو، وہی بتا رہا ہوں. ماں کانا وما یکون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابتداء خلق سے ابتداء خلق تک، مطلب جو چیز ہو چکی اور جو چیز ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو عطائی کلی ماں کانا وما یکون کو عطائی کلی علم غیب کا آپ تصور کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میں نے آپ کو جو سوال کیا اس کا جواب ہی نہیں دے رہے. میں اسی میں اس کا جواب ہے. اب سنیے، بخاری کی ہی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسی میں خلاصہ ہو جائے گا. ارے سنیے نا، اسی میں خلاصہ ہو جائے گا. آپ نے یہ بات چھیڑ کے خود پھنس گئے آپ. اب اسی میں خلاصہ ہو جائے گا. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، سنیے، آپ نے یہ کہا کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں. یار بولنے نہیں دے رہے، سننے کے لیے تیار ہی آپ بولنے نہیں دے رہے. آپ نے یہ کہا کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں، یہی پوچھا نا آپ نے. تو اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں، اللہ وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا، تو تقویت الایمان کے اندر جو عبارت لکھی ہے، اس عبارت سے تو آپ مشرک ثابت ہو جائیں گے. کیوں ثابت ہوں گے؟ کہاں؟ کیونکہ آپ کے اکابر نے لکھا ہے، سنیے، آپ کے اکابر نے لکھا ہے کہ اگر اس کا یہ بھی عقیدہ ہو کہ اللہ نے ان کو بتایا ہے، اگر اس کا یہ بھی عقیدہ اے مادا سنیے نا، تھوڑا تسلی سے سنیے نا. اگر اس کا یہ بھی عقیدہ ہو کہ اللہ نے بتایا ہے، اب آپ نے وہی کسی کی ذکر چھیڑی، وہی تو آپ کہہ رہے وہی کے ذریعے بتایا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا یہ بھی عقیدہ ہو کہ اللہ نے بتایا، تو بھی شرک سے خالی نہیں ہے. نہیں کیا عقیدہ ہے تقویت الایمان میں. جی تقویت الایمان کی بات تو پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ میں کہ یہ علم تعالیٰ جیسے علم غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا چار شبہ اس عقیدے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے. آگے پڑھیے. ہاں، خواہ یہ عقیدہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے متعلق رکھے یا مقرب سے مقرب فرشتے کے بارے میں، چاہے یہ علم ذاتی سمجھا جائے یا اللہ کا عطا کیا ہوا سمجھا جائے. ہاں آپ نے کہا وحی کے ذریعے بتایا، تو عطا کیا ہوا بھی مشرک ہیں آپ. تو پھر عطا بھی آپ تو کیسے بول سکتے ہیں وحی کسی کی طرف ہوتی ہے؟ ہاں تو بالکل. آپ تو اگر اللہ نے عطا بھی کیا، سنیے امی عائشہ نے ایک سوال کیا اللہ کے رسول سے، سب سے پہلے آپ سے کون سی جوزہ ملے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں وحی کے ذریعے بتا دیا، تو آپ کا عقیدہ ہو گیا کہ وحی کے ذریعے بتا دیا، اور بھی تو مشرک ثابت ہو رہے ہیں. میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں. جلال الدین صاحب ایک حدیث اور پیش کرنے دیجیے. نہیں میں آپ کی بات سن رہا ہوں. نہیں آپ بول لیجیے. پہلے ابو بکر صاحب کو بول دیجیے، اس کے بعد میں بولوں گا، اس کے بعد آپ بولیں گے. انسان مشرک ہو جاتا ہے. خواہ عقیدہ کسی کے متعلق بھی ہو، کسی بڑے انسان کے متعلق، کسی کے متعلق بھی ہو، فرشتے کے بارے میں، چاہے ان کا یہ علم ذاتی سمجھا جائے، اللہ کا عطا کیا ہوا سمجھا جائے، یا اللہ جیسے علم ذاتی سمجھا جائے یا اللہ کا عطا کیا ہوا سمجھا جائے. اللہ اتنا علم کسی کو عطا کیوں کریں گے؟ ارے بھائی وہ مثال دے کے بتایا کہ ایک چیز کا مجھے اوپر جو بتایا ابو بکر صاحب، سنیے، اوپر جو جتنی مثال دے کے بتایا کہ میں فلاں کس جگہ پہ میں ہوں، میرے دل پہ کیا گزر رہا ہے، یہ سب اگر کسی کو معلوم ہو تو یہ اللہ جیسا علم ہوا.
اور یہ کسی کو حاصل نہیں ہے. ایک ایک الگ الگ چیزیں بتایا, بہت سارے مثال دیا کہ کوئی فلانا جگہ ہے, میری بیماری اور خوشی غم ہر چیز فلانا بندہ کو پتہ چل رہا ہے. ہاں, تو یہ اللہ جیسا علم ہوا, اور یہ شرک ہے. اور کب کون مرے گا یہ غائب کی باتیں ہیں, اور کون کہاں مرے گا یہ بھی اللہ جیسا علم ہوا, کسی کو پتہ چلا تو. اور آپ جو بول رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور امہات المومنین کو اللہ کے نبی وحی کے ذریعے سے بتا دیا, وہی آنے سے پہلے ہم کو یہ بات بتا دیجئے, اور نبی سے سوال کر کے وہی مانگوانا, یہ کفار کی عادت ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں, بنی اسرائیل کے بارے سنیے, بنی اسرائیل میں سورہ احزاب کی آیت ہے کہ اے ایمان والوں, تم موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل جیسا تکلیف دیے ویسا تم تکلیف مت دو. اس آیات کی تفسیر پڑھیے. لیکن بہت سارے کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کیسے تکلیف دیے, ہر بات میں سوال اتنا بڑھا دیتے تھے, بلا وجہ سوال کرتے تھے. جو وہی آئی نہیں ابھی, وہی آنے سے پہلے وہی کا مطالبہ کرنا. کوئی چیز ایسی چیز جس کے بارے میں اللہ کا احکام ابھی آئے نہیں ہو, اس کے بارے میں سوال کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہی مطالبہ کرنا. اور وہی مطالبہ صحابہ اکرام نہیں کرتے تھے, وہی کا مطالبہ کفار کرتے تھے کہ ہمارے بارے میں کیوں آیت نازل نہیں ہوئی, ہمارا نام قرآن میں کیوں نہیں آیا. یہ مطالبہ صحابہ اکرام نہیں کیے. ہاں, ایک منٹ رکیے جلال الدین صاحب, ہم لوگ اصلاح کی بات کر رہے ہیں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے سنیے حضرت, آپ نے جو یہ تقویۃ الایمان کی عبارت پڑھی, آپ لوگ باری باری سناتے رہے, اب ہم سنتے رہیں گے. نہیں آپ سنائیے, ہم سن رہے ہیں آپ کی سننے. بولیے سن رہے. ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے یہ کہا کہ تقویۃ الایمان کی عبارت میں یہ لکھا ہے کہ کسی کے دل کے حال کو جان لینا. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو, کسی کے دل کے حال کو, ارے اس میں لکھا ہے بھائی, اوپر لکھا ہے تقویۃ الایمان میں, اوپر پوری نفی کی ہے اس نے کہ کسی کے دل کو حال کو جان لینا, یہ اللہ کا علم, اللہ جیسا علم ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ مجھے بتائیے کہ حضور, یہ بھی بخاری کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, تو دیکھا کہ صحابہ کرام کا نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے سلام پھیرا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تم کیا سوچتے ہو کہ میں صرف آگے کا دیکھتا ہوں؟ خدا کی قسم, جس طریقے سے میں آگے کا دیکھتا ہوں اس طریقے سے پیچھے بھی دیکھتا ہوں, اور میں تمہارے دل کے حال کو بھی جانتا ہوں. تو تمہارے دل میں کیا ہے, تو تمہارے دل کو حال کو بھی جانتا ہوں. تو یہ تو اللہ کا عطا ہوا کیا ہوا ہو, یہ تو اللہ کے, یہ تو اللہ کے جیسا علم ہو گیا نا. آپ کا عالم تو لکھ رہا ہے آپ کی کتاب میں کہ کسی کے دل کے حال کو جان لینا. اچھا, کو اللہ جیسا علم تھا, اس کے قائل ہیں آپ؟ نہیں, اللہ جیسا علم نہیں, تو وہی بات تو آپ کر رہے ہو. آپ کا عالم لکھ رہا ہے نا کسی کے دل کے حال کو جان لینا, یہ اللہ جیسا علم ہے, یہ اللہ جیسا علم ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جیسا علم مانتے ہیں؟ معاذ اللہ, میں نے تو ایسا نہیں بولا. آپ کا عالم کیا ہے, حدیث کو ماننا ہی پڑے گا نا, یہ حدیث کو ماننا ہی پڑے گا, اور حدیث کو مانیں گے تو اللہ جیسا علم ہو جائے گا. اچھا آپ سنیے, ہوگا پھر بتائیے. آپ اللہ کے وسلم کا علم اللہ کے جیسا علم مانتے ہیں آپ؟ معاذ اللہ, میں نے یہ آپ کا عالم لکھ رہا ہے, میں تھوڑی لکھ رہا ہوں. مطلب تو وہی ہو رہا ہے پھر. کہاں, میں آپ کا عالم کہہ رہا ہے کسی کے دل کو حال کے جان لینا اللہ جیسا علم. مطلب بھی ہے دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے, تو پھر آپ تو اللہ کے رسول کیسے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کی میں تمہارے دل کے حال کو بھی جانتا ہوں؟ تو وہی تو کہہ رہا ہوں میں آپ کو, آپ کا عقیدہ ہے نا, آپ کہہ رہے نا کہ اللہ اکبر. یہ اچھا, آپ یہ اگر آپ کے سامنے یہ حدیث میں نے پیش کر دی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں تمہارے دل کے حال کو بھی جان رہا ہوں, تو اس حدیث کو آپ کیسے لیں گے؟ چلیے بتائیے. کس کو, اس حدیث کو کیسے آپ ایکسیپٹ کریں گے بتائیے. ہم نے تو ایکسیپٹ کر لیا ہے, ہم تو آپ کو کیا ایکسیپٹ کیا تھا, کیا اتنا یہی یہ حدیث کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا صحابہ کی جماعت سے کہ میں تمہارے دل کے حال کو بھی جانتا ہوں. آپ اس حدیث کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ آپ یہ سوچیں گے نا کہ اللہ نے عطا کیا, آپ یہ کہیں گے نا اللہ نے عطا کیا, کہیں گے کہ نہیں؟ تو یہ تو آپ کا عالم کہہ رہا ہے کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ نے بھی عطا کیا ہو تو بھی شرک ہے. ہم تو اس کے قائل ہی نہیں ہے, ہم اس کے نہیں, آپ چاروں طرف سے پھنسے ہوئے ہیں.
سنیے آپ آگے میں بتاتا ہوں. بالکل پھنسے ہوئے ہیں. نہیں آپ کے سامنے اگر یہ حدیث پیش کی میں نے. بات سنیں گے آپ؟ ہاں بتائیے. بات سنیں گے؟ ہاں بتائیے. تقویۃ الایمان کی جو بات ہے وہ یہاں پر یعنی کر کے پورا اوپر کی جو بات کی تھی انہوں نے اس کی پوری تشریح، تو پوری بات آپ کو پڑھنی پڑے گی تب آپ کی پوری تشریح شروعات یہاں سے ہو رہی ہے کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ میرے سامنے والا میرے دل کے حال کو جان رہا ہے، یہ علم اللہ جیسا علم ہے. یعنی کر کے جو تشریح شروع ہو رہی ہے جیسا علم غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا. میں وہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ کا عالم ہی تو لکھ رہا ہے نا کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ سامنے والے کو دل کا حال معلوم ہے تو یہ اللہ جیسا علم ہے. نہیں ہمارے عالم صاحب ایسا لکھ نہیں رہے ہیں. یہ دیکھ یار موت لکھا ہوا ہے، کہاں کب مرے گا، کون آگے کون کہاں مرے گا. موت شروع سے میں پڑھ کے بتاتا ہوں. بیماری، فراخی، تنگی، موت و حیا، غم و مسرت، ان سب کو ان کی ہر وقت خبر رہتی ہے. ایک ایک کر کے بات کریے، ایک ایک کر کے بات کریے، سمجھ میں آئے گی بات. سنیے، ہر وقت خبر رہتی ہے. دوسری بات وہاں تک جلال الدین چشتی صاحب ان کو بولنے دیجیے. اس کے بعد میں جو بات یعنی کر کے بات شروع ہو رہی، یعنی کر کے بات جو شروع ہو رہی ہے وہاں سے تو پوری آخری تک بات یہ آپس میں ان کا سب کا ربط ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جیسا علم غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا. اللہ تعالیٰ جیسا علم غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا. یعنی کسی آگے کی تصریح پڑھیے. یعنی کر کے جمشید بھائی آپ خاموش رہے، آپ خاموش رہے. میں ابھی بات مکمل آخر تک میں بات کروں گا، آپ خاموش رہے. یعنی سنیے ابو بکر صاحب، جو یعنی لفظ یعنی ہوتا ہے نا، آگے کی تشریح کو، آگے کی بات کا خلاصہ کرنے کے لیے یعنی استعمال ہوتا ہے. آگے جو کہا گیا ہے ان باتوں کا یعنی کہہ کے خلاصہ کیا جا رہا ہے. یعنی کہہ کے نئی بات پیش نہیں کرتے. یعنی کا مطلب ہوتا ہے آگے کا معنی، آگے کا معنی کو ہی یعنی کہتے ہیں. تو یعنی کہہ کے نئی بات نہیں کر رہے، آگے کی بات کو ہی کہا جا رہا ہے. جو فراخی، کسی کے فراخی تنگی کے بارے میں معلوم ہو، یا پھر موت و حیات کے بارے میں، غم اور مسرت کے بارے میں ہر وقت خبر رہتی ہو. ساری باتیں اس میں آ گئی، ساری باتیں آ گئی. ان سب باتوں کو اگر کوئی جانتا ہے، جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ اللہ جیسا علم ہوا. اور یہ علم غیب، یہ اللہ جیسا علم ہوا، اور یہ علم غیب ہے. اور ایسا علم اگر کسی کے لیے تھوڑا مانے تو بھی شرک ہوگا، زیادہ مانے تو بھی شرک ہوگا، اور اللہ کا عطا کیا ہوا مانے تو بھی شرک ہوگا، اور خود سے مانے تو بھی شرک ہوگا. ایک منٹ رکیے. تھوڑا مانیے یہ کہاں لکھا ہوا ہے بتائیے. تقویۃ الایمان میں بتائیے تھوڑا مانے تو بھی شرک ہوگا، زیادہ مانیں گے تو شرک ہوگا. یہ کہاں لکھا ہوا بتا دیجیے. تھوڑا مانیں گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ تقویۃ الایمان میں ایک بار بتا دیجیے تھوڑا کہاں لکھا ہوا ہے. یہ علم غیب. دیکھیے یہ عقیدہ رکھنا. نہیں آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا بھی تھوڑا مجھے بتا دیجیے کہ تھوڑا علم بھی ماننا ہے تو شرک ہے. یہ بتا دیجیے نا تقویۃ الایمان میں مجھے آپ. اللہ کے علم غیب اللہ کی صفات ہے. علم غیب اللہ کی صفات خاصہ ہے. اللہ کی صفات، علم کیا ہے؟ علم غیب اللہ کی صفات میں تھوڑا شریک ہونا کیا شرک؟ تھوڑا شریک ہونا اللہ کی صفات میں، تھوڑا شریک ہونا کیا شرک نہیں؟ تو کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے تقویۃ الایمان میں؟ یہ کہاں؟ یہ تو اصول ہے کہ اس صفات میں، اللہ کی صفات میں اگر بندہ تھوڑا شریک ہے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی صفات میں آپ تو پہلے یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی صفات خاصہ ہیں اور اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے. ہم کہتے ہیں عبارت جو لکھی ہے اس کو پڑھیے، آپ ادھر ادھر مت جائیے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو یعنی تقویۃ الایمان کی جو بات ہے تو یہاں سے ایک دم مختصر لکھی ہے. یعنی حق تعالیٰ جیسا علم غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا. بلا شبہ اس عقیدے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے. وہ عقیدہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے متعلق رکھے یا مقرب سے مقرب فرشتے کے بارے میں، چاہے ان کا یہ علم ذاتی سمجھا جائے یا اللہ کا عطا کیا ہوا سمجھا جائے. ذاتی ماننے سے تو ذاتی یا عطائی ماننے سے مشرک ہو جا رہا ہے. یہاں تو عطائی ماننے سے مشرک ہوتا ہے. آپ اگر بتا رہے ہیں نبی کو اللہ نے بتایا تو نبی بتا رہے ہیں تو شرک ہو رہا ہے.
نبی کو اللہ نے بتایا، یہ جو اللہ جیسا علم بتایا جا رہا ہے، اللہ جیسا علم بتایا جا رہا ہے، غم اور خوشی اور غم کے بارے میں دور سے جان لینا، کسی کی حیات و موت کے بارے میں جان لینا، یہ سب جاننے کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اور یہ اگر یہ اللہ جیسا علم ہوا معاذ اللہ، اور یہ اگر ذاتی مانے تو بھی شرک ہوگا، عطائی مانے تو بھی شرک ہوگا۔ تو آپ یہی تو سمجھ کا فرق ہے، تو آپ سمجھیے تو اللہ نے بتایا تو شرک ہو گیا نا آپ کے حساب سے۔ رکیے دونوں جنے رک جائیے، دونوں جنے رک جائیے۔ ذاتی سمجھا جائے یا اللہ کا عطا کیا وہ سمجھا، آپ کو مسئلہ یہاں عطا والا یہاں مسئلہ آپ کا اٹک رہا ہے نا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کا عطا کیا ہوا بھی اگر سمجھ رہے ہیں تب بھی مشرک ہوں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ مسئلہ آپ کو لگ رہا ہے۔ تو یہ اس کا تعلق ہے شروع یہاں سے، یعنی سے بات شروع ہوئی بھائی جان سنیے، یہاں پہ صاف الفاظوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ بھی ہو کہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے تو بھی مشرک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے وحی کے ذریعے عطا کیا، وحی کی قسمیں بتا رہے ہیں آپ۔ تو ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے عطا کیا اپنے حبیب کو، چاہے وحی کے ذریعے کیا ہو یا آپ کے دل کے قلب میں اتارا ہو تو وحی کے ذریعے۔ تو آپ کے عالم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے بھی یعنی عطا کیا ہو تو بھی مشرک ہے۔ تو یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے۔ آپ تو یہی تو غلط لکھا ہے نا آپ کے عالم نے، یہ تو آپ اپنے عالم سے پوچھیے نا، یہ آپ اپنے عالم سے پوچھیے ایسا کیوں لکھا اس نے۔ آپ سنیں گے تو سمجھیں گے، وہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یہاں سمجھنے کی بات ہی نہیں، یہاں تو صاف الفاظوں میں لکھا ہے انہوں نے۔ اور حضور کہہ رہے ہیں میں تمہارے دل کے حال کو بھی جان رہا ہوں۔ وہ بات ادھر ادھر مت لیجیے، آپ کو مسئلہ ہے اچھا ایک بات بتائیے، سنیے بھائی میری بات سنائیے، غصہ مت کریے، آرام سے بات کریے، ادھر ادھر مت بات لی جائیے۔ آپ کا مسئلہ تقویت ایمان پہ اٹکا ہوا ہے نا، اور تقویت ایمان کی بس آپ کی بات ہے یا اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، آپ کا مسئلہ یہاں اٹک رہا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کا عطا کیا ہوا آپ مان رہے ہیں تو پھر آپ یہاں یہ بات آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ مان بھی رہے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے آپ مشرک ہو جا رہے ہیں، آپ کا مسئلہ یہی ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یعنی سے شروع ہوئی، یعنی تعالیٰ شان جیسا علم غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ جیسا علم آپ مانتے کہ ہم تو نہیں مانتے کہ اللہ کے جیسا علم اللہ کے رسول کو ہے۔ ہاں تو ہم بھی نہیں مانتے، بس وہی۔ اب یہاں سے سنیے، یہاں سے ذاتی کی نفی ہو گئی بھائی جان، یہاں سے ذاتی کی نفی ہو گئی۔ اب آپ کا یہ تو عقیدہ ہے نا کہ اللہ نے عطا کیا اپنے حبیب کو، بتایا غیب کی باتیں، یہ تو آپ کو بتایا نا۔ اسی بات پر آ رہا ہوں، آپ سنیے، اسی بات پر آ رہا ہوں، اسی بات پر آ رہا ہوں۔ علم اللہ جیسا علم نہیں ہے، یہ نفی ہو گئی، اس کو چھوڑ دیجیے۔ اب یہاں پہ آپ کے جو عالم جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ بھی عقیدہ ہو کہ اللہ کی عطا سے وہ جانتے ہیں تو بھی مشرک ہے، چاہے اس کا یہ علم ذاتی سمجھا جائے، اللہ کا عطا کیا ہوا سمجھا جائے، یا عطا کیا ہوا سمجھا جائے۔ ہاں اب سنیے، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پہاڑ کے اس طرف ہے اور ابھی قربانی کی ہے، بقرعید کا موقع ہے۔ وہ بخاری میں، مسلم میں۔ آپ سنیے نا میری بات تو سنیے نا بھائی جان سنیے تو ایک چھوٹی سی بات صبر کیجیے، میں نے اتنا آپ کو سن لیا، نہیں بس آپ اور اب بخاری لائیں گے، آپ بخاری کی حدیث لائیں گے۔ ارے تو بخاری نہیں لائیں گے کیا؟ اب یہی عقیدہ سنیے نا، سنیے، اللہ کے رسول صحابہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے صحابہ کیا تم کو پتا ہے پہاڑ کی اس طرف کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول کے صحابہ کیا فرما رہے؟ اللہ اور اس کا رسول جانے، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ ارے یار سیدھی سی حدیث ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جانے، یہ نہیں کہا صحابہ نے کہ اللہ جانے اور اللہ کی عطا سے رسول جانے، نہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کا رسول جانے، صحابہ نے تو دونوں کو ایک کر دیا۔ تو بخاری شریف حدیث میں نے بھی پڑھی نا آپ کے سامنے، آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ کہاں پڑھی آپ نے؟ آپ کے سامنے پڑھی حضرت عائشہ والی حدیث، تو اس کا جواب تو میں نے دے دیا، امی عائشہ خود کل کی بات پوچھ رہی ہیں، تو پھر آپ اس کا جواب اس حدیث کو آپ کیسے قبول کریں؟ وہ جواب تو دیا میں نے آپ کو کہ یہاں سے ذاتی اور عطائی کی نفی ہو گئی،
امی عائشہ کا یہ علم ہے کہ حضور کو عطائی علم غیب ہے، اور جو یہ کہے کہ ذاتی طور پر ہے اس کی منع کر رہی ہیں آپ. یہی چیز عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اور یہاں سے جو صحابہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ سے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ پہاڑ کی اس طرف کیا ہے تم کو معلوم ہے، تو اللہ کے رسول کے صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کا رسول جانے. تو آپ کا عالم کہہ رہا ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے جیسا علم ہے چاہے وہ عطائی کیا ہوا ہو تو بھی مشرک ہے، تو اللہ کے مطلب صحابہ بھی مشرک ہوئے معاذ اللہ استغفر اللہ. آپ کہہ لیجیے پوری بات، پھر میں اپنی بات کہوں گا. بھائی دیکھیے ٹھنڈے دماغ سے سوچیے. آپ کے عالم نے کہا کہ اللہ جیسا علم، یہ تو ہم مانتے نہیں ہیں کہ اللہ جیسا علم حضور کو ہے، ٹھیک ہے، اس کی نفی ہو گئی، اس کو سائڈ کر دیجیے. اب آگے وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا عقیدہ یہ بھی ہو کہ اللہ کی عطا سے بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی وہ مشرک سے خالی نہیں ہے. تو صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول سے کہ پہاڑ کی اس طرف کیا ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. تو صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بتانے سے رسول کو معلوم ہے. آپ کا عالم کہہ رہا ہے کہ عطا کرنے سے بھی مشرک ہو جائے گا بندہ. دیکھیے میں آپ کو کسی عالم کے بارے میں کسی اس کے بارے میں آپ کو وہ نہیں کہتا. میں آپ کو ہمارا جو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا ہمارا جو دیوبند کا جو فتویٰ ہے، میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ ہمارے دیوبند کا یہ فتویٰ ہم اس کو مانتے ہیں. تو مطلب یہ شاہ اسماعیل دہلوی آپ کے دیوبند کا بانی نہیں ہے، خارج کر دیجیے اس کو. شاہ اسماعیل دہلوی آپ کا معتبر عالم نہیں ہے، خارج کر دیجیے اس کو. کس کو آپ ارے بھائی اتنی واضح عبارت ہے، سمپل عبارت ہے، آپ مجھے سمجھا رہے ہیں. چلیے چھوڑ دیجیے اس بات کو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں آپ کو دیکھیے سنیے دیکھیے میں تو آپ تو مثال میں آپ کو یہ بات جو بتا رہا ہوں، تو میں آپ کو یہ اہل سنت والجماعت ہمارا مسلک ہے، علماء دیوبند ان کا یہ ہمارا مسلک ہے، ہمارا عقیدہ ہے. حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ غیب کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کے علم کی بہت سی باتیں، غیب کی بہت سی باتیں، قبر کے حالات، جنت اور جہنم کے حالات، محشر کی، اسی طرح دنیا کی وغیرہ کی پیشن گوئیاں پر مطلع فرما دیا تھا. مگر اس یہ عقیدہ کس کا ہے؟ دیوبند میں کس کا ہے؟ ذرا فتوا دیں گے مجھے. سنیے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. میں آپ کو آپ کے بتانے سے نہیں ہوگا نا آپ کا. پھر میں آپ کے معتبر عالم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا بھی تو حوالہ دوں گا نا. میں آپ کو دیوبند کا فتویٰ دے رہا ہوں نا آپ کو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبند نہیں تھے؟ دیوبند کا فتویٰ دے رہا ہوں نا آپ کو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بڑے ہیں آپ کے دیوبند کے فتوے. دیوبند بالکل ہمارے لیے ہر چیز دیوبند سے. مطلب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہے، جو آپ کے پیروں کے پیر ہیں، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی کے جو پیروں کے پیر ہیں، جنہوں نے فیصلہ ہفتے مسئلہ کتاب کے اندر حضور کے علم غیب کو واضح کیا ہے، تو کیا آپ ان کی بات کو نہیں مانیں گے؟ ہم تو وہ سب ہم ان کی بات ہم جو مان رہے ہیں ہم دیوبند کی بات مانیں گے، اس کے علاوہ اور کی بات نہیں. مطلب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو آپ نے الگ کر دیا اپنے دیوبند سے. ارے بھائی وہ دیوبند کے سرپرست ہیں. امداد اللہ مہاجر مکی دیوبندیوں کے سرپرست ہیں. آپ ان کو دیوبند سے الگ کر دے رہے ہیں اپنے پیر کو ہی. اچھا رک جائیے بولنے دیجیے بولیے حضرت. میں بہت دیر سے خاموشی سے سن رہا ہوں آپ دونوں کی باتیں، سب کی باتیں. بات اصل میں یہ ہے آپ اپنے اکابرین کی جو جنہوں نے خلاف شرع قرآن و حدیث کے خلاف جو باتیں لکھی ان کو زبردستی ان کی وکالت کر رہے ہیں، اور جو سب سے ان کے بھی بڑے ہیں جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اشرف علی تھانوی کے، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، یہ سب سے پیر ہے. انہوں نے فیصلہ ہفت مسئلہ میں سب مسئلہ واضح کر دیا ہے. فیصلہ ہفت مسئلہ میں کیونکہ اس وقت دیوبندیوں کا وجود نہیں تھا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی جو عقیدہ ہے سارے بریلوی والا عقیدہ ہے، کیونکہ ہمارا مسلک سب سے پرانا ہے. انہوں نے ایک عبارت لکھی ہے تو میں پڑھ دوں جناب. وہ ایک عبارت لکھتے ہیں. دیکھیے سنیے ادھر. ہاں بولیے. آپ ان کی عبارت پڑھیں، ان کی عبارت پڑھیں، کسی اور کی عبارت لائیں، اس کی عبارت لائیں، اس سے ہمیں کیا مطلب؟ ہم تو علماء دیوبند کو مانتے ہیں. دیوبند کے تو یار یہ بتائیے مجھے، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو آپ نہیں مانتے ہیں؟ بول دیجیے. تو یار مطلب یہ کیسا ماننا ہوا کہ ان کو مانتے ہیں ان کی نہیں مانیں گے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ ارے ہم جو فتویٰ دیوبند کا مان رہے ہیں تو پھر سبھی کو مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ سنیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں. آپ کو فتویٰ دیوبند کا پڑھ کر سنا رہا ہوں. آپ دیوبند کا فتویٰ نمبر بتا دیجیے. فتویٰ نمبر لے لیجیے. یہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. بتائیے. میں نکال لیتا ہوں. ارے بتا دیجیے، سوشل سائٹ پہ موجود ہے. فتویٰ نمبر بتا دیجیے. سر جواب نمبر ہے یہ 14/9002. 9002.
ہاں پڑھیے کیا لکھا ہے یہ سوال اور جواب لکھا، فتویٰ تھوڑی لکھا ہے، جواب سوال اور جواب. سوال کیا ہے؟ سوال پڑھیے پہلے. سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. اچھا جواب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کی بہت سی باتوں پر مطلع فرما دیا تھا، مگر اس کی وجہ سے آپ کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا. علم غیب تو یہاں تو عالم الغیب کی بات ہو رہی ہے، علم غیب کی تو وہ رضامندی کر رہا ہے، اب آپ کا اشرف علی تھانوی علم غیب کا بھی انکار کر رہا ہے. عالم الغیب تو عالم الغیب کی تو نفی کر دی اس نے کہ عالم الغیب نہیں سمجھ رہی، وہ تو ہم بھی نہیں سمجھتے ہیں. کون؟ وہ تو ہم بھی نہیں سمجھتے کہ حضور عالم الغیب ہے، ہم بھی نہیں سمجھتے ہیں. ہاں تو آپ کے تو یہاں پہ عالم الغیب کی نفی ہو رہی ہے، علم غیب کا کہاں عقیدہ بتایا اس نے؟ بتا رہا نا آگے، اور آگے پڑھ رہا آپ سنیں گے. آگے پڑھیے نا، آگے پڑھیے. علم غیب کلی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے ثابت نہیں ہے. کلی کی بات ہو رہی ہے، کلی کی بات ہو رہی ہے، عطائی کی نہیں بات ہو رہی ہے. یہاں پہ کلی لکھا ہوا ہے، کلی. علم غیب کلی کے بارے میں بات ہوگی. ہاں تو علم غیب کلی یعنی عالم الغیب. سنیے بات سنیے. علم غیب کلی یعنی عالم الغیب خود سے ذاتی. ٹھیک ہے، آپ سنیے. ذاتی مطلب اللہ کا کسی کا عطا کیا بنی، اللہ کی ذاتی. ذاتی اور عطائی الگ چیز ہے، کلی اور جزئی الگ چیز ہے. آپ سمجھیے پہلے بات کو. اب میں نے کلی اگر ثابت کر دیا حدیث سے تو کلی ثابت کر دی علم غیب. اگر حضور کو اللہ نے سنیے حضور کو اللہ نے ما کانا وما یکون کا علم عطا کیا ہے کے لیے ثابت ہے. ارے بات سنیے، ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو. اگر میں نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کلی علم غیب عطا کیا ہے تو آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے تو آپ کا دیوبند کا فتویٰ چلا جائے گا پھر حدیث کے آگے. دلیل دیجیے آپ. میں دلیل دے رہا ہوں، پہلے آپ حامی تو بھریے. ارے ثابت تو کریں آپ. پہلے حامی تو بھریے. آپ کیا حامی بھریں؟ کہ آپ کا یہ دیوبند کا فتویٰ پھر آپ لات ماریں گے اس کو. لات کیوں ماریں گے بھائی جب ہمارا دیوبند کا؟ تو پھر آپ کو پھر بتانے کا کیا فائدہ؟ حدیث کے آگے آپ اپنے دیوبند کے فتوے کو آگے رکھیں گے. سنیے حدیث سنا دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے. حدیث سنا دیتا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے. ارے یار اب آپ سن نہیں رہے، اب نہیں سن رہے آپ. سنائیے. بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور واز کیا. ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، پھر واز کیا. عصر کا وقت ہو گیا، پھر عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، پھر واز کیا. پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، پھر واز کیا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا. اب حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ اس بیچ میں میرے نبی نے ابتدائے خلق سے لے کے ابتدائے خلق تک جو کچھ بھی ہو چکا اور جو ہونے والا ہے وہ سب کچھ بتا دیا. اور جو اس حدیث کو یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. یعنی جو چیز ہو چکی وہ بھی میرے نبی نے واضح کر دی، بتا دی، اور جو ہونے والا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے قیامت تک کے منافقوں کے نام بتا دیے اس کی ولدیت کے ساتھ. حضرت عمر فاروق جب کسی جنازے کی نماز کو پڑھانے جاتے تھے تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ اس مسجد نماز میں موجود ہے یا نہیں ہوتے تھے تو آپ نماز نہیں پڑھاتے تھے. حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول نے قسم دی تھی کہ کسی کو بتانا نہیں، اور تمام منافقوں کے نام بتا دیے تھے. اس کی بلدیت، ابھی وہ بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی وہ بچہ پیٹ میں بھی نہیں آیا، ابھی وہ بچہ وجود میں بھی نہیں آیا، اور اس کی بلدیت کے ساتھ قیامت تک کے منافق کے نام بتا دیے. اور ابتدائے خلق سے لے کے ابتدائے خلق تک میرے نبی نے سب بتا دیا صحابہ کو. اور صحابہ فرما رہے جس نے اس حدیث کو یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. اب بتائیے مجھے ما کانا وما یکون کا معنی کیا ہوا؟ ابتدائے خلق سے لے کے ابتدائے خلق تک. اس سے علم غیب کلی کہاں ثابت ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ پھر جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے قیامت تک، یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے. سنیے آگے حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی اپنے مقام پر پہنچ گئے، جنتی اپنے مقام پر پہنچ گئے. وہاں تک میرے نبی نے سب کچھ بتا دیا. ابتدائے خلق سے جو کچھ ہو چکا، سنیے جو کچھ ہو چکا، دنیا بننے سے پہلے دنیا بنی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور ابتدائے خلق تک کی دنیا میں کون کون منافق آیا، قیامت ہو گئی، جنتی جنت میں چلے گئے. میرے نبی نے یہ بھی بتا دیا کون کون جنت میں گیا، میرے نبی نے یہ بھی بتا دیا کون کون دوزخ میں گیا، اور اس کی ولدیت بھی بتا دی. پھر آپ ان آیات کا کیا جواب دیں گے؟
تو آپ اس حدیث کو کیسے لیں گے؟ آپ ان آیت کا جواب کیسے دیں گے؟ بس وہی بات ہو گئی نا. تو میں نے وہی آپ سے ابھی میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ میں یہ ثابت کر دوں گا کہ میرے نبی کو اللہ نے ہر ایک چیز بتائی ہے. آپ نے بولا آپ حدیث پیش کریے, اور آپ کا عالم لکھ رہا ہے کہ کسی کا یہ بھی عقیدہ ہو کہ میرے نبی کا ذاتی بتایا ہوا ابھی اللہ کا عطا کیا ہوئی تو وہی مشرک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ اسے علم غیب کے لیے ثابت کر رہے ہیں, تو آپ ان آیت کا کیا جواب دیں گے؟ کون سی آیت کا پڑھیے, کون سی آیت بتائیے. تو اس آیت کا کیا کریں گے؟ ما اللہ کا ما لکم تعلم, میرے نبی جو کچھ تم نہیں جانتے تھے میں نے تم کو سب بتا دیا. تو اس آیت کا کیا, وہ بھائی اس آیت کا کیا کریں گے؟ ما اللہ کا ما لکم تعلم, میرے نبی جو تم نہ جانتے تھے ہم نے آپ کو سب بتا دیا. کہاں ہے وہ سب کہاں بتا دیا, سب کہاں ثابت ہوا؟ یہ کیا لکھا ہے اس میں؟ قرآن کی کئی آیتیں, اچھا ایک منٹ رکیے. قرآن میں ہر ایک چیز کا علم ہے. سنیے قرآن میں ہر ایک چیز کا علم ہے. سنیے بھائی جان, ما علمہ کما لکم تعلم, اے نبی آپ کو ہم نے وہ سب بتا دیا جو آپ نہ جانتے تھے. ہاں اچھا آپ بتائیے, قرآن میں ہر ایک چیز کا علم ہے جی؟ قرآن کے اندر ہر ایک چیز کا علم ہے. ہر خشک چیز, ہر ترک چیز, ہر چھوٹی چیز, ہر بڑی چیز, قیامت سے لے کر کے زمین کے اندر آسمان کے اوپر ہر ایک چیز کا علم ہے کہ نہیں قرآن کے اندر؟ یہ عنایت کا کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ تو مجھے پہلے میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں, آپ اس کا کیا جواب دیں گے جو میں نے, اے نبی ہم نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ نہ جانتے تھے؟ ہم وہی جواب دیں گے. کیا دیں گے؟ اور اس حدیث کا کیا کریں گے بخاری کا کہ ابتدائی خلق سے ابتدائی خلق تک میرے نبی نے سب بتا دیا؟ ہم تو وہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا. آپ کچھ نہیں جواب دیں گے, آپ صرف اپنے نفس کی پیروی کریں گے. یہ نفس کی جو شیطان آپ کے اندر گھسا ہے نا اسی کی پیروی کریں گے آپ. آپ مجھے بتائیے تو اس کا جواب تو دے دیا میں نے آپ کو. وہ جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے نبی, وہ جو نہ جانتے تھے ہم نے سب بتا دیا آپ کو. ما اللہ کا ما لکم تعلم سب بتا دیا ہم نے آپ کو. یہ قرآن کی آیت کا کیا کریں گے؟ اس کو نہیں مانیں گے آپ؟ تو مطلب وہ ذاتی ہے, آپ ذاتی و تائب نفی نہیں کر رہے ہیں. میں نے پہلے کہہ دیا کہ حضور کو خود سے, حضور تو قرآن میں خود فرما رہے ہیں کہ میں اگر خود سے علم غیب جان لیتا تو بہت ساری چیزوں کی نفی کر دیتا, بہت بھلائی کر دیتا. تو یہاں تو خود اللہ کے رسول نے نفی کر دی, لیکن حدیث میں آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمام جہانوں کی خزانے عطا کی ہے. لیکن علم غیب کلی ثابت تھوڑی ہوا اس سے. تو کلی کیسے صاحب؟ ارے یار تو پھر عجیب آدمی ہے آپ. اس حدیث کا کیا کریں گے کہ ابتدائی خلق سے اور ابتدائی خلق تک صحابہ فرما رہے ہیں, اور صحابہ فرما رہے ہیں اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں سوال کی پہاڑ کے پیچھے کیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جانے. عجیب آدمی ہیں آپ یار. علم غیب کلی کہاں ثابت ہوا اس سے؟ میں نے آپ کو کیا کیا, اللہ کے رسول کو اللہ نے عطائی ہر ایک چیز کا علم دیا ہے. آپ قرآن سنیے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا علم رکھا ہے. خوش ترک, زمین کے نیچے آسمان کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چیز چھپی ہوئی ہے قرآن کے اندر. ہر ایک چیز کا علم ہے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے رحمان علم القرآن خلق الانسان, کہ رحمان نے قرآن سکھا دیا اپنے حبیب کو. تو اب سب کچھ تو سکھا دیا میرے نبی کو اللہ نے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے. نہیں تو قرآن کی آیتیں بالکل صاف ہے, واضح ہے کہ بھائی. تو یہ کیا کریں گے رحمان علم القرآن خلق الانسان, اس کا کیا کریں گے؟ مطلب ایک آیت کو پکڑیں گے باقی چھوڑ دیں گے. رحمان علم القرآن خلق الانسان, اس کا کیا کریں گے آپ؟ ایک آیت کا, باقی بہت ساری. رحمان علم القرآن خلق الانسان, اس کا کیا کریں گے؟ رحمان نے قرآن سکھا دیا اپنے حبیب کو. تو عالم الغیب لستکثرت من الخیر, تو اس کا کیا کریں گے؟ ما اللہ کا ما لکم تعلم, اس کا کیا کریں گے کہ جو کچھ آپ نہ جانتے تھے ہم نے آپ کو سب بتا دیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کو کیوں بھیجا تھا وہاں پر جو جنگ کرنے کے لیے گئے تھے؟ ایک آدمی آیا تھا ظاہر, ہاں جو شہید ہو گئے تھے, صحابہ شہید ہو گئے تھے. اس کا کیا کریں گے پھر آپ؟ تو اس کا کیا کریں گے؟ اللہ نے کیوں بھیجا؟ پھر اللہ کو پھر بلیم ڈال دیں گے آپ کہ اللہ نے شہید کروا دیا. کون؟ اللہ نے کیوں نہیں روکا؟ اللہ نے کیوں نہیں روکا؟ ارے ہاں, اللہ نے کیوں نہیں وہی نازل کی؟ اللہ نے کیوں؟ اس کا مطلب اللہ کو بھی علم نہیں تھا. معاذ اللہ, استغفر اللہ. ویسا دیکھا جائے تو سارے, تو ویسا دیکھا جائے تو پھر نہیں ویسا دیکھا جائے, ہاں تو پھر اللہ نے سارے صحابی کو شہید کروا دیا پھر. معاذ اللہ. آپ نے بدنہ مل کے جب آپ کو, ارے یار آدمی ہو کیا ہو, تم کو پتا ہونا چاہیے اسلام میں سب سے بہترین جو موت ہے وہ شہادت کی ہے. تو اللہ نے ان کی قسمت میں شہادت لکھی تھی. اللہ نے لکھی تھی, لیکن اور اللہ کے رسول سنیے, دنیا سے ہر سنیے بات سنیے, دنیا سے ہر انسان کو جانا ہے.
اب شہادت کی موت ان کی قسمت میں لکھی تھی، اللہ نے لکھی تھی، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور موت برحق ہے، ٹھیک ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں معلوم تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیج دیا، تو اپنی اجازت سے بھیجا تھا یا اللہ کے حکم سے بھیجا تھا؟ کس کے حکم سے بھیجا تھا؟ کون؟ اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا تھا، جو صحابیوں کو بھیجا تھا، اپنی مرضی سے بھیجا تھا یا اللہ کے حکم سے بھیجا تھا؟ اپنی مرضی سے کیسے بھیجیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھیجا ہوگا. تو اللہ نے شہادت لکھی نا، تو آپ اللہ پہ بلیم ڈالیے کہ اللہ نے شہید کروا دیا. معاذ اللہ، یہ تمہارا عقیدہ ہے یار. چھی یار، کتنے گندے عقائد کے انسان ہو یار. آپ سنیے ہفتہ فیصلہ ہفتے مسئلہ میں، ارے سنیے بھائی جان سنیے کے لیے تیاری نہیں. آپ بھائی جان سنیے، اسی چیز کو آپ کے حاجی امداد اللہ مہاجری نے نفی کی ہے کہ کچھ لوگ، دھیان سے سنیے عبارت ان کی، کچھ لوگ امی عائشہ کا جو ہار گم ہو گیا تھا اس کو لے کر کے یہ الزام لگاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم کے غیب نہیں ہے، حالانکہ علم غیب توجہ کا نام ہے. میرے نبی نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی تھی، اور میرے نبی نے توجہ ہی نہیں کی، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ کو 30 پارے کرنے تھے اور اللہ کے رسول چاہتے تھے، اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ یہ آیت نازل ہوگی، اللہ کے رسول نے صبر کیا اور آیت نازل ہوئی. اس سے یہ اندازہ نہ لگایا جائے کہ میرے نبی کو علم غیب نہیں تھا، امی عائشہ کا ہار چوری ہو گیا. سمجھ گئے؟ یہ آپ کے حاجی امداد اللہ مہاجر وہی عقیدہ آپ بنا کے بیٹھے ہو کہ وہ صحابیوں کو بھیج دیا تو اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے نہیں بھیجا تھا، اللہ کے قول سے بھیجا تھا، اللہ کا حکم سے بھیجا تھا. اور میرا نبی کوئی کام خود سے نہیں کرتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اور جو کام خود سے کرتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی رضامندی ہوتی ہے. اب آپ نے یہ اندازہ لگا دیا تو کہ میرے نبی نے صحابیوں کو بھیج دیا تو وہ شہید ہو گئے، تو اللہ کے رسول اگر علم غیب جانتے تو وہ ان کو روک لیتے. تو میرے نبی نے قیامت تک کے منافقوں کے نام بتا دیے، ان کی موت کا جگہ بتا دی کہ وہ کیسے مریں گے. وہ منافق مریں گے، وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں گے اور پوری زندگی منافقت کرتے رہیں گے. میرا نبی ان کے بارے میں بتا رہا ہے حضرت حذیفہ کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابی کے بارے میں معلوم نہیں. واہ، کیا ہے یار تمہارا عقیدہ ہے یار. بالکل آپ معلوم ہوتا آپ کو تو پھر آپ ہی بیچتے. معاذ اللہ یار، اتنا گندا عقیدہ ہے یار. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو یار. چھوڑو یار، ڈوب کے مرو یار. تم رکھو فون یار، یار تمہاری زندگی پہ یار. تو بات کرنا بیکار ہے تم لوگوں کے یار. اتنا گندا عقیدہ لے کے بیٹھے ہو تم، اور اپنے عالموں کے لیے سب کچھ مانتے ہو. ایک منٹ. اچھا یہ بتائیے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے رسول کو معلوم ہے؟ کو معلوم تھا، پھر آپ نے بھیجا، یہ کہاں لکھا ہے؟ ارے تو ابھی تو تم نے بولا کہ اللہ کی عطا سے بھیجا، اللہ کے حکم سے بھیجا. نہیں تو یہ آپ بول رہے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا پھر بھی بھیجا، تو آپ یہ بتائیے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہی عقیدہ تو تم نے بنایا نا کہ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا. آپ نے کہا، تم نے بولا ابھی، سنیے آپ نے ابھی بولا کہ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا. علم ہوتا تو صحابہ کو جانے نہیں دیتے. تو اللہ کے حکم سے صحابہ کو بھیجا اللہ کے رسول نے. اللہ کو تو معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا. ارے تو اللہ کے اور رسول کے حکم سے تو شہید ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے اجازت سے تو شہید ہوئے. ابھی تو صحابہ کا یہی تو عقیدہ ہے، اللہ اور اس کا رسول جانے. ارے بھائی صحابہ کا یہی تو عقیدہ ہے، تو صحابہ کا یہی تو عقیدہ ہے نا، اللہ اور اس کا رسول جانے. نہیں صحابہ نے، آپ بتائیے نا، نبی کو معلوم تھا پھر بھی بھیجا، یہ بتائیے نا آپ کہاں لکھا ہے؟ میرے نبی کو معلوم تھا لیکن میرے نبی کو بتانے کا حکم نہیں تھا. کہاں لکھا ہے؟ اسی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا. سنیے خاموشی کے ساتھ سنیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے. آپ نے یہ سوال کیا کہ جو صحابی رسول نے، اللہ کے رسول نے صحابہ کو غیر قوم کے ساتھ بھیجا اور وہ وہاں شہید ہو گئے، تو اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا. یہ آپ کا سوال ہے؟ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا. ایک منٹ پھر بولنے لگے بیچ میں. ارے بھائی آپ اللہ کے رسول، ارے تو سنو تو صحیح بھائی. اے بھائی سنو. آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا، یہ ہوا آپ کا دعویٰ. کس کا دعویٰ؟ آپ کا دعویٰ کہ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا. دعوے پہ ہوتی ہے دلیل. آپ دلیل پیش کریں کہ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا. کس کا قول ہے یہ؟ میں نے نہیں کہا، میں نے بس ہو گئی، بخار چڑھ گیا، چھوٹ گیا بخار.
مطلب جو چیز قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے تعلق سے یہ آیا نہیں، کسی صحابی نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا، صحابی شہید ہو گئے، وہ کسی صحابی کا قول نہیں ہے، اور آپ اپنی طرف سے کچھ بھی من گھڑت چیز کو بنا دیں گے؟ نہیں میں نے تو آپ سے پوچھا، میں من گھڑت کس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو شہید کروا دیا اور اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے؟ کس صحابی کا قول ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ، ارے بیوقوف آدمی، خاموشی سنو، خاموشی نفی ہوتی ہے حامی کی، خاموشی حامی کی نفی ہوتی ہے۔ صحابہ نے خاموشی اختیار کی تو اس کا مطلب، خاموشی کا مطلب ہوتا ہے صحابہ کو معلوم تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مصلحت ہے۔ کیا تم جاہل جیسی باتیں کرتے ہو یار؟ صحابہ خاموش رہے، خاموشی کس کی نفی ہوتی ہے؟ بتائیے، خاموشی کس کی نفی ہوتی ہے؟ خاموشی کس کی نفی ہوتی ہے؟ صحابہ اکرام خاموش رہے، صحابہ اکرام نے سوال نہیں کیا کہ اللہ کے رسول کو صحابی شہید ہو گیا، آپ نے کیوں بھیجا؟ آپ جاہل ہو، آپ اس چیز کو اٹھا رہے ہو، صحابہ نے نہیں اٹھایا۔ صحابہ نے، کسی صحابی نے حضور سے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ نے ان صحابی کو ان غیب کے ساتھ بھیجا اور وہ شہید ہو گئے تو آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو علم نہیں تھا۔ اللہ اکبر، مطلب صحابہ سے بڑھ کے ہو گئے تم لوگ یار، جاہل کون گدھے کہیں کے، جاہل کہیں کے، جاہل